پریشان ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، انگزائٹی سے کہہ لیں، ذہنی تناؤ کہہ لیں، نہ جانے کتنے اس چیز کے نام ہیں۔ سکون نام کی چیز ایسے لگتا ہے جیسے ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پر ایک اصولی بات یہ سمجھیے کہ غم، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مطلب روشنی کا پتہ ہوگا تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا اندھیرا کسے کہتے ہیں، دن ہوگا تو پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ رات کیسی ہوتی ہے۔ چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو خوشی اور غم، یہ جو غم ہے نا، ٹینشن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میرے ایک استاد گرامی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ حضور غم کسے کہتے ہیں؟ کیا خوبصورت انہوں نے ڈیفینیشن کی غم کی۔ فرمانے لگے ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی، یعنی ہر کام اللہ کی مرضی کے تابع ہو رہا ہے، اور ایک ہوتی ہے بندے کی مرضی، بندہ اپنی حسب خواہش حسب منشا نتائج چاہتا ہے۔ بالکل ایسے اگر بندے کی مرضی اور اللہ کی مرضی ایک ہو جائے، ایک ہی فریکوینسی کے اوپر میچ کر جائے تو پھر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اور اگر اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی کے درمیان ڈیفرنس پیدا ہو جائے، اسی کا نام ہے، یعنی اس کے اپوزٹ اگر چلتا ہے تو اس کا اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی کے درمیان فرق کرنے کا نام غم ہے۔ اللہ صحیح۔ اچھا، قبلہ استاد گرامی کے ایک اور بڑا شہر آفاق ان کا جملہ، کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضور خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے نصیب پر کون خوش ہوگا؟ جو اللہ کی رضا کے ساتھ چلے گا، سبحان اللہ، جو اللہ کی رضا کے ساتھ چلے گا۔ اچھا، پریشانی آتی تب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب انسان اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا تو پھر پریشان ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک جملہ کیا خوبصورت اس بات کی، اس سچویشن کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب میری دعا قبول کرتا ہے نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ میری دعا قبول نہیں کرتا نا، وہ وحدہ لا شریک، تو پھر تو مجھ سے میری خوشی سنبھالی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت آدھی بات تو سمجھ آئی کہ اللہ جب آپ کی دعا قبول کرتا تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، یہ تو بات سمجھ آئی۔ یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جب میری دعا قبول نہیں کرتا تو مجھ سے میری خوشی سنبھالی نہیں جاتی، یہ جو مبالغے کی حد تک بات آپ کر رہے ہیں، اس کے اندر مضمر حکمت کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے جب اللہ میری دعا قبول کرتا ہے نا تو مجھے خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس ذات نے میری مرضی پوری کی، اللہ اکبر، اور جب وہ میری دعا قبول نہیں کرتا نا تو پھر مجھ سے میری خوشی اس لیے نہیں سنبھالی جاتی کہ اب اس ذات کی مرضی پوری ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو شخص اللہ پر اس قدر متوکل ہوگا وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی ذکر اگر ہو رہا ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کا ایک جملہ وہ فرماتے ہیں مومن کا مزاج تو اس چڑیا کی طرح ہونا چاہیے جو تنکا تنکا اکٹھا کر کے گھونسلہ بناتی ہے، اور رات کو آندھی چلتی ہے اور اس کا گھونسلہ تنکا تنکا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ صبح اٹھ کے اللہ کی حمدی بیان کر رہی ہوتی ہے، چہچہا ہی رہی ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہم نے پرندوں کو وہ پریشان ہو؟ وہ کسی بزرگ کے پاس ایک جوان گیا اور جا کے کہتا ہے کہ جناب میں سکون چاہتا ہوں، پرٹیکولر جو آپ نے کوشچن پوٹ کیا نا کہ میں سکون چاہتا ہوں، ہر شخص اسی کا بتلاشی ہے۔ ہمیں روز ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جس شخص کو بھی تھوڑا سا موقع مل جائے بات کرنے کا وہ آ کے یہی رونا لگتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو وہ نوجوان جو ہے وہ جب بزرگ کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت میں سکون چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا کتنی بڑی بات کی ان بزرگوں نے۔ فرمانے لگا بیٹا ذرا بات کو دہرا کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ فرمانے لگے بیٹا اپنے جملے پر ذرا غور کر، پہلے تو اپنے اندر سے میں کو نکال۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ غرور، تکبر اور نخوت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، پہلے تو اپنے اندر سے میں کو نکال،
پھر چاہتا ہوں کو نکال کہ یہ نفس کی شرارت ہے. نفس جس خوبصورت شے کو دیکھتا ہے نا وہ ضدی بچے کی طرح ضد کرنا شروع کر دیتا ہے, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے. انسان اپنے نصیب پر خوش ہی نہیں رہتا, یہ بھی جو اچھی چیز کو دیکھتا ہے اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے, اور پھر اس کی وہ پریشانیاں جو ہیں وہ یقیناً بڑھ جاتی ہیں. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ایک تو اپنے اندر سے میں چاہتا ہوں کو نکال, یہ نفس کی نشانی ہے. ایک تو میں کو نکال, یہ غرور و تکبر کی نشانی ہے. دوسرا چاہتا ہوں کو نکال, یہ نفس کی نشانی ہے. تو باقی تو تیرے پاس بچے گا ہی سکون. آج ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد گرامی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج, بلکہ آپ ایک روایت بڑی زبردست مجھے یاد آگے وضاحت کرتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے کہ اے بندے اپنی زندگی خواہشات کے تحت نہیں ضرورتوں کے تحت بسر کیا کر. ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کرتا ہے, خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو روایت آپ کو سننے لگا تھا, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیہ سعادت کے اندر نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک قصاب کو دیکھا, اس کے پاس بڑا بہترین تازہ گوشت لٹک رہا تھا. آپ بالکل خاموشی سے وہاں سے جب گزرنے لگے نا تو اس قصاب نے آواز دی, کہنے لگا حضرت بڑا بہترین گوشت ہے, خرید لیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں, مجھے گوشت نہیں خریدنا, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہنے لگا, قصاب کہنے لگا حضرت پیسوں کی تو بات چھوڑیں, یہ ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے طریقہ, پیسے ملتے رہیں کوئی بات نہیں, بعد میں مل جائیں گے, آپ گوشت خرید لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حکیمانہ جملہ اور کیا اس کے اندر فلسفہ ہے. آپ فرمانے لگے ارے تیرے سے جو ادھار کرنا ہے تو میں اپنے پیٹ کے ساتھ کیوں نہ ادھار کر لوں, جنت میں جا کے اس کی ہر خواہش پوری کروں گا. ہم نفس کی جب ہر خواہش مانتے چلے جاتے ہیں نا تو وہ ضرور, اللہ نے تو ضرورتوں کا وعدہ کیا تھا نا, ہم لگزریز کو, تعیشات کو جب اپنی بنیادی ضرورتیں بنا لیتے ہیں نا تو پھر وہ تو پوری, وہ تو یہ جگہ ہی نہیں ہے, وہ تو صرف ایک ہی جگہ ہے جنت. تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے. خوش وہی ہوگا, بلکہ حضرت ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو نعمتیں اللہ سے نقد مانگتے ہیں اور شکر سارا ادھار کرتے ہیں. اللہ اکبر. خوش کہاں ہوں گے؟ ہر آپ نے جو پرٹیکولر سوال کیا, ٹینشن, فرسٹریشن, انگزائٹی, مجھے ایک جملہ بجلی کی سرعت کی طرح دماغ کے اندر گھوم گیا کہ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ وہ شخص مایوس اور نا امید ہو کیسے سکتا ہے جس کی مذہبی کتاب کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہو رہا ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. اگر ہم اصل میں پریشان ہوتے ہیں نا تو گویا ہم اللہ کی رضا کے ساتھ راضی نہیں رہتے, اس لیے پریشان.